ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما هذا عيدنا لأهل الإسلام تقبل الله منا ومنكم آج ہمارا عید کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو دیکھا اہل مدینہ جو ہیں وہ 2 دن خوشیاں منا رہے ہیں ان سے پوچھا کہ تم ان 2 دن خوشیاں کیوں مناتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا عید کا دن ہے جن ہم خوشی مناتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور جاہلیت سے خوشی کا دن چلتا آ رہا تھا اس کو منسوخ کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن دیے ہیں وہ 2 دن کون سے فرمایا عید الفطر و عید الاضحیٰ ایک عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ عیدیں صرف 2 ہی ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ دن جو ہے اللہ رب العالمین نے جو عید دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی اس کو منسوخ کر کے مسلمانوں کو 2 بہترین دن دیے ہیں اس سے پہلے ہم نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ گزارا خوب عبادات کی قولی عبادتیں فعلی عبادتیں بدنی عبادتیں مالی عبادتیں ہر قسم کی عبادت کی دعا کہ رب العالمین تمام قسم کی عبادت کو قبول فرمائے اور یہ یاد رکھیے کہ عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ صرف کسی مہینے کے لیے خاص نہیں ہے کسی دن کے لیے خاص نہیں ہے کسی خاص گھڑی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عبادت کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حجر کے اندر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی عبادت کرو عبادت کرتے رہو اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے یعنی موت تک عبادت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے عبادت کے سلسلے کو کسی خاص مہینے کے لیے نہیں رکھنا اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں بھرپور عبادت کرتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں ہر قسم کی عبادت میں آگے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اسی وقت ان کی عبادت بھی ختم ہو جاتی ہیں تو عبادت کو ختم مت کیجیے بلکہ عبادت کے سلسلے کو برقرار رکھیے جاری رکھیے صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل کہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو مسلسل کیے جائیں تسلسل کے ساتھ کیا جائے یہ نہیں کہ وقتی طور پر جوش جاگتا ہے تو قرآن پڑھ لیا 1 پارہ پڑھ لیا 2 پارے پڑھ لیے اس کے بعد قرآن کو سائیڈ میں کر دیا نہیں بلکہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں
جو مسلسل کیے جائیں، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو، اگرچہ وہ کم تعداد میں کیے جائیں، لیکن مسلسل کیے جائیں، تسلسل کے ساتھ کیے جائیں، اللہ رب العالمین کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم نے عبادتیں کی، عبادتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، کثیر تعداد میں روزے رکھے، روزے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ روزوں کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیے۔ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال، کہ جو شخص رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، فرمایا کانا کا صیام دہر، اس کی مثال اس ایسے ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ تو شوال کے روزے ہیں، اس میں رکھیے۔ اس کے بعد عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ و سنۃ الباقیہ، یہ ایک روزہ جو ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال جو آئندہ سال آنا ہے اس کا بھی، اور 1 سال جو گزر گیا اس کا بھی کفارہ ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، کہ ایک روزہ جو ہے یہ 1 سال گزشتہ جو 1 سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو روزوں کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، قیام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، تو روزے کے سلسلے کو جاری رکھیے۔ اسی طرح قیام اللیل ہم نے رمضان میں کیا، تراویح کی صورت میں قیام اللیل کیا، اس سلسلے کو جاری رکھیے، قیام اللیل کیجیے، بھلے 2 رکعت ہی نماز پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ 10 آیات فی اللیلۃ، کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، صرف 10 آیتیں رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کے 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا لم یکتب عند اللہ من الغافلین، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ذاکرین میں شمار کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کو بھلا دینے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس شخص کا ذکر ذاکرین میں شمار کیا جائے گا، اور ذاکرین کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، کثرت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو کم از کم 10 آیتیں ہی پڑھیے، 100 آیتیں ہی پڑھیے، لیکن یہ جو سلسلہ تراویح کی صورت میں آپ کا سلسلہ جاری تھا اس کو برقرار رکھیے، اس کو موقوف مت کیجیے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو لوگ راتوں کو بستر سے اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رب العالمین سے رکتے ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان نفس کو معلوم نہیں ہے کہ نفس کے لیے رب العالمین نے کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا نعمت دے کر رکھی ہیں، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے۔ کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیجیے، بھلے 2 رکعت ہی پڑھیے لیکن اس کا اہتمام کیجیے۔ صدقہ ہم کرتے تھے رمضان میں، صدقے کا سلسلہ کو جاری رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف رب العالمین کے عرش کا ہی سایہ ہوگا، اور بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہیں اس دن رب العالمین ایک اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک شخص کے بارے میں فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے۔ صدقے کے سلسلے کو جاری رکھیے، روزے کے سلسلے کو جاری رکھیے، تہجد کے سلسلے کو جاری رکھیے، جو اعمال آپ رمضان میں کیا کرتے تھے اس سلسلے کو جاری رکھیے، کسی سلسلے کو موقوف مت کیجیے بلکہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کیجیے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ صرف ایک ٹریننگ کا موسم تھا، ایک ٹریننگ کے لیے مہینہ آیا تھا، انسان کو عبادت کے لیے ٹریننگ کے لیے ایک موسم تھا، ایک مہینہ تھا۔ اب اس موسم میں، اس مہینے میں آپ نے عبادت کی، اب اس سلسلے کو جاری رکھیے، جو بھی عبادتیں کی اس کو بھرپور انداز میں جاری رکھیں۔ رب العالمین ہمیں ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ اصل میں مجھے ایک اور جگہ عید کی نماز پڑھانے جانا ہے، اس لیے زیادہ لمبا خطبہ نہیں کروں گا، 7:15 بجے مجھے ایک اور جگہ خطبہ پڑھانے جانا تھا، اسی پہ موقف کرتا ہوں۔ رب العالمین ہماری تمام عبادت کو قبول فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك سميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي
اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا شافی الامراض اشفی مرضانا مرض المسلمین، یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، گھر میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، مرد ہو، خواتین ہو، بچے ہوں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تمام لوگوں کے مرض کو دور فرما دے، تمام لوگوں کو عافیت عطا فرما دے، جو لوگ پریشان حال ہیں رب العالمین تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، رشتے کے اعتبار سے پریشانی ہے، تمام لوگوں کی پریشانی رب العالمین دور فرما دے، جو مرحومین ہیں عقیدہ توحید پڑھتے تو رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما دے، کل کو ہمیں بھی اس مقام پر پہنچنا ہے، اس مقام پر پہنچنے دعا کہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، ہمیں مرنے سے قبل ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب العالمین کی رضامندی کے باعث بنے، ہماری ہر نیکی قبول فرما دے اور ہمیں ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جو نیکی اللہ کے رسول نے کی اور کرنے کا حکم دیا ہمیں سے وہی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بدعات ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے ہر نیکی کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو بھی ہم نے روزے رکھے، قیام کیا، قرآن پڑھا، صدقہ کیا، جو بھی نیکی کی، روٹی بوٹی عبادتیں کی، رب العالمین تمام عبادتوں کو قبول فرما دے، اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما دے، جو ہمارے گناہ ہیں تیرا فرمان ہے کہ رب العالمین کچھ تو خاص لوگوں کے لیے ایسا کرم فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو بھی تو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اور ہمارے نیکیوں کو درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ کل ہم تیرے پاس حاضر ہوں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جا، کل قیامت کے دن ہمارے لیے کوئی شرمندگی کا باعث نہ بنے، ہمارا حساب فرمانا کہ تیرا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن بڑا ہی مشکل کا دن ہے، تیرا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس دن صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے لوگوں کے لیے رب العالمین آسان حساب فرما دے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حسبنی حسابا یسیرا کہ اللہ میرا آسان حساب فرما دے، کہ اللہ ہم سب بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کل قیامت کے دن ہمارا آسان حساب فرما دے، جو ہمارے گناہ ہوئے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو نیکی ہیں ان نیکیوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اہل غزہ جو ہیں بڑے پریشان ہیں، بڑے مشکل میں ہیں، کشمیر میں کافی مشکلات ہیں، یا اللہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے، جو بھی تکلیف ہے ان کو دور فرما دے، جو دشمن ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو دشمن ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بیرونی دشمن ہیں، اندرونی دشمن ہیں، جو بھی دشمن ہیں رب العالمین تمام دشمنوں کو ہدایت فرما دے، ان کے جو اسلحے ہیں ان کو ناکارہ فرما دے، ان کی جو بھی پلاننگز ہیں ان کو ختم فرما دے، جو بھی وہ خفیہ پلاننگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، غزہ کے خلاف کر رہے ہیں، جس بھی مسلمان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں رب العالمین ان سب پلاننگ کو ختم فرما دے، جو ان کے اسلحے ہیں تمام کو ناکارہ فرما دے، مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ بڑا ہی طویل ان کے اوپر ایک آزمائش آ چکی ہے، یا اللہ العالمین ختم فرما دے، ان کے لیے آسانی فرما دے، وہ بھی ہماری طرح آسانی سے رہیں، ہماری طرح خوشی سے رہیں، ہر خوشی میں وہ بھی خوش ہوں، بڑے ہی ان کے لیے مشکلات ہیں ان سب بالخصوص ان کو اہل غزہ کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تمام مسلمانوں کے لیے آسانی فرما دے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي۔ السلام عليكم.